اس سے پہلے کہ شب تاریخ کو دن لکھنے لگوں، اس سے پہلے کہ گھٹن کو بھی سکون لکھنے لگوں، اس سے پہلے کہ میں حالات کا دم بھرنے لگوں، اس سے پہلے کہ ستمگر کا بھرم رکھنے لگوں، اس سے پہلے کہ عقیدوں کی تجارت سیکھوں، اس سے پہلے کہ حقائق میں خیانت سیکھوں، اس سے پہلے کہ میں الفاظ کی حرمت بیچوں، فکر کا سودا کروں، ذات کی عزت بیچوں، رب کعبہ میرے ہاتھوں سے قلم لے لینا، رب کعبہ میرے ہاتھوں سے قلم لے لینا، انگلیاں شل ہو میری جسم سے دم لے لینا۔ حاضرین محفل میں اسٹیج حسین پر آنے کی وسعت تو نہیں رکھتی، مگر میرے دل کا جذبے جنوں مجھے یہاں آنے پر دھکیل رہا ہے، وگرنہ میں ان تمام عالی حضرات شان کے سامنے اس قدر پوشیدہ کہ گویا سمندر کے سامنے قطرہ آب، سورج کے سامنے دیا اور شیر کے سامنے چیونٹی ہوں۔ علی وقار، غلط نمبر اور غلط نظریے کی اینک میں ہر منظر دھندلا اور ہر راستہ ٹیڑھا نظر آتا ہے۔ میری ساتھی مقررین عورت کے ہمت، محبت اور رحمت ہونے کا اقرار کرتی ہیں، کیونکہ جب ذہن میں روشن خیالی نہ ہو، عقل و فہم کی تجلی نہ ہو، حقیقت کے پہلو پر دانشوری نہ ہو، تو پوشیدہ راز تش بام نہیں ہو سکتے۔ یہ عنوان انہیں سنگ مرمر جیسا منفرد اور حسین نظر آتا ہے، حقیقت میں یہ ایک سخت مریل پتھر کی مانند ہے۔ یہ عنوان انہیں چاند کی قریبی مثال پڑتا ہے، حقیقت میں جس کا دوسرا رخ گھپ اندھیرے میں ڈوبا ہوا ہے۔ یہ عنوان انہیں ابصرہ لگتا ہے، جو در حقیقت ایک بھیانک خواب کی تعبیر، فریب نظر کی نظیر اور حقیقت سے ناآشنائی کی اسیر ہے۔ ہاں علی وقار، ہم جانتے ہیں کہ خالق کائنات نے عورت کو سراپا ممتا بنا کر اثار و محبت کا پیکر قرار دیا۔ میرے نبی نے عورت کو کائنات کی پسندیدہ مخلوق قرار دیا۔ علامہ اقبال نے اسے الوہی نغمہ کہا کہ جس کی دھن پر کائنات رقصاں ہے، مگر علی وقار مجھے یہ کہنے میں ذرا بھی باک نہیں کہ گندے اور مکروہ کردار ہر معاشرے میں ہوتے ہیں۔ میں اپنی ساتھی مقررین کی بھرپور مخالفت کرتے ہوئے کہتی ہوں کہ نفرت کے اظہار، شکست کے اقرار اور زخموں کے شمار کو عورت کہتے ہیں۔ عورت خدا سے غفلت، دنیا سے محبت، نزاع کی کیفیت، قرض کی دولت، مرض کی شدت اور سانپ کی فطرت کا نام ہے۔ عورت سے نباہ، پاؤں کی زنجیر، آزادی کی تحقیر اور غلامی کی تحریر ہے۔ آج عورت سکون کی قاتل، زہر کا جام، زندگی کا اختتام اور جنگ کا پیغام ہے۔ میرے ساتھی مقررین عورت کو ہمت کہتے ہیں۔ شوق سے کہیں، ہر شخص اپنی رائے کے اظہار کا حق رکھتا ہے، اور میں اپنی بساط کے مطابق انہیں بتاتی چلوں کہ ہاں، جب گھٹاؤں سے رخشندہ زلفوں کی ہمت، آنکھوں میں جادو بھرے پسانوں کی ہمت، جبیں پہ جگنو لبوں پہ لالوں کی ہمت، گلوں میں گالوں کی تمازت کی ہمت، تاروں سی جھلمل پلکوں کی ہمت، انگلیوں کی کلمل شموں کی ہمت، ہیرے کی کلی سی باتوں اور باتوں میں خوشبو کی ہمت بے پردہ ہو کر مرد کے سامنے آتی ہیں تو بس ایک لت سے، ایک نشے کی مستی سے گناہ آدمیت تک لے جاتی ہیں۔ ہاں علی وقار، میں اپنی ساتھی مقررین سے یہ سوال کرتی ہوں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو بہشت بری سے کس نے نکلوایا؟ حضرت یوسف علیہ السلام کے پیچھے کون پڑی؟ مجنو کو دیوانہ کس نے بنایا؟ فرہاد اور مرزا کی قاتل کون ہے؟ پنو کو گھر سے بے گھر کس نے کیا؟ رانجھے کو تخت ہزارہ سے کس نے اتارا؟ تاریخ چھانیے، بڑے بڑے جرنیل کس کی زلفوں کے اسیر ہو کر اپنے مقاصد میں ناکام رہے؟ سلطنت عثمانیہ، سلطنت مغلیہ میں شر و فساد کس نے برپا کیا؟ یہی عورت، یہی ہمت، یہی محبت۔ اور علی وقار، کل جنہیں چھو نہیں سکتی تھی فرشتوں کی نظر، آج وہ رونق بازار نظر آتے ہیں۔ ہاں علی وقار، اگر عورت باعث نزا نہ ہوتی تو بھائی سے بھائی کا قتل اور دوست سے دوست جدا نہ ہوتے۔ سقراط نے اسے فتنہ کہا۔ ہربرٹ نے صنف نازکی کی کمزوری کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا، عورت کا دل اس کے دماغ پر حکومت کرتا ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2780، حضرت اسامہ بن زید نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں، ما ترکت بعدی فی الناس فتنۃ اضر علی الرجال من النساء، میں نے اپنے بعد ایسا کوئی فتنہ نہیں چھوڑا جو مردوں کے حق میں عورتوں کے فتنہ سے زیادہ ضرر رساں ہو۔
حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ بے شک عورت ابلیس کے تیروں میں سے ایک ہے۔ میری ساتھی مقررین عورت کو ہمت کہتی ہیں، وہی ہمت جو بیوی غربت کا تانا دے کر شوہر کو چوری اور ڈاکے کے گناہ کے لیے اکساتی ہے، وہی ہمت جو ماں کی ممتا بچے کے چوری کرانے پر اسے نہ ڈانٹ کر گناہ کے لیے شہ دیتی ہے۔ میں اپنی ساتھی مقررین سے کہتی ہوں کہ آؤ میرے ساتھ چلو، جیل کی سلاخوں کے پیچھے بند سزا یافتہ کرداروں کے پیچھے کا راز ڈھونڈیں۔ ہاں ہاں علی وقار، عورت نے دین اسلام کا دیا مرتبہ گمایا، اپنی نسوانیت گمائی، شرم و حیا کو بالائے طاق رکھا، مقام عظمت سے گری۔ میری ساتھی مقررین اسے رحمت، محبت، ہمت اور صبر کا نام دیتی ہیں۔ وہی رحمت ہمت کر کے گھر کی چار دیواری اور والدین کا پیار پھلانگ کر باپ اور بھائیوں کی پگڑیوں کے شملے داغدار اور ان کے سر شرم سے جھکا دیتی ہیں، اور جو شمع سرعام لٹاتی ہے اجالے، اس شمع کو گھر میں کوئی عزت نہیں ملتی۔ اور جب بیٹی چوکھٹ پر ٹھہرے اور عزت کا بیوپار کرے، جب باپ کی عزت کھو جائے، جب قوم کی غیرت سو جائے، جب بھائیوں کو تانے ملتے ہوں، جب بہنوں کے دل جلتے ہوں، جب ماؤں کی نظریں جھک جائیں، جب سانس لبوں پہ رک جائے، جب شرم و حیا کا آمیزہ، جب ایک کنواری دوشیزہ، جب غیر کے سینے لگ جائے اور اپنا آپ گنوا آئے، تو ایسی حالت کو لوگوں ہم لوگ محبت کہتے ہیں، افسوس محبت کہتے ہیں، افسوس محبت کہتے ہیں۔